اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب وہ ہوتا ہے جب آپ خود مالک موجود نہ ہو تو جو خلیفہ ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات پاک تو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، اس کے باوجود خلیفہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ڈائریکٹلی تو میرے سے کچھ کوئی مانگے یا حاصل کرنا چاہے تو اس کو جواب ملنا مشکل ہے، اس لیے میں نے خلیفہ بنا دیا تاکہ جو بھی جس کی ضرورت ہوگی وہ خلیفے کے ذریعے مجھ سے حاصل کر لے گا۔ اور خلیفہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، خلیفہ سے مراد انبیاء مرسل بھی ہیں، اور خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، سارے بھی خلیفہ ہیں۔ علماء مفسر فرماتے ہیں کہ انبیاء سے مراد یہ ہوئی کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ملتے ہیں، وہ پیغامات لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں زمین میں۔ تو قالوا اتجعل، فرشتوں نے کہا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ پاک تو اس کو نائب بنانے والا ہے کہ جو خون ریزی کرے گا اور زمین میں فساد کرے گا، ایسے شخص کو نائب بنانے والا ہے۔ کیونکہ دیکھنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ انسان زمین میں خون ریزی بھی کرے گا اور فساد بھی کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی ذات پاک نے انسان کی حقیقت کو لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا، جب فرشتوں نے اس حقیقت کو پڑھا تو ان کو پتا چل گیا یہ تو فساد بھی کریں گے، خون ریزی بھی کریں گے۔ تو جب یہ بات کی فرشتوں نے کہ اللہ پاک یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کی ذات پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر تین چیزوں کو بھی اس کے ساتھ پیدا کیا: قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ۔ دیکھیں یہ تین چیزیں انسان میں پیدا ہوئی ہیں۔ ایک قوت شہوانیہ، شہوت کے ذریعے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ قوت غضبیہ، غضب، غصہ، اس کے ذریعے انسان پھر بھی برائی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان میں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، شہوت کے ذریعے اور غصہ غیظ و غضب کے ذریعے۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دو چیزیں جو ہیں اگر انسان شہوت پہ کنٹرول کرے اور غصے پہ بھی کنٹرول کرے تو میں رب العزت ان کو اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو ان دو چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کی ذات پاک اس پہ بھی اس کو اجر عظیم عطا فرماتی۔ اور پھر رہی عقل، قوت عقلیہ، تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا یہ قوت عقلیہ وہ ہے جس عقل کو استعمال کر کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے گا، عقل کو استعمال کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے اگر انسان ان تینوں چیزوں پہ، دو چیزوں پہ صبر کرے، غضب پہ صبر کر جانا، جو غصے پہ صبر کر جائے اس کو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا وہ بڑا طاقتور ہے، جو طاقتور ہے وہ غصے پہ صبر کرنے والا ہے۔ تو جو صبر کر جائے اور شہوت پہ کنٹرول کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے اور عقل کو شریعت کے معنوں میں ڈال لے تو اللہ کی ذات پاک ان تینوں چیزوں کا اس کو اجر عظیم عطا فرماتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا نا، وہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ پاک تو اس کو پیدا کرنے والا جو خون ریزی کرے گا، زمین میں فساد کرے گا۔ آج تم دیکھ رہے ہو فلسطین اور اسرائیل کتنا خون ریزی ہو رہی ہے، نہتے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ یہ انسان ہی ہے نا، یہ انسان ہی ہے نا کہ دیکھو غضب کی غصے میں آ کے، غضب میں آ کے اسرائیل جو اس وقت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور افسوس کہ ہماری مسلمان قوتیں وہ سوئی ہوئی ہیں، ان کی غیرت سو گئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا وانو ونحن نسبح بحمدک ونقدس، تو فرشتوں نے کہا حالانکہ اللہ پاک ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اور فرمایا وَنُقَدِّسُ، یا اللہ پاک ہم تو تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے باوجود تو نے انسان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا
قالا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا جو میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں ان میں خون ریزی کرنے والے بھی ہوں گے، میں جانتا ہوں ان میں فساد کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں ان میں ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، دیکھو انبیاء لوگ تکلیفیں دیں گے پھر بھی اللہ کی عبادت کریں گے، حضرت جرجیس علیہ السلام کو آرے میں گزار دیا گیا پھر بھی اللہ کی عبادت کی، ان کو جلا کے ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا، اللہ کی ذات پاک نے پھر اس کو زندہ کیا، اس نے پھر اللہ کی عبادت کی، لوگوں نے ان کے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا، انہوں نے پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے محبت کا اظہار کیا، اور دیکھو اتنی تکلیفیں آئیں، اللہ کی ذات پاک جانتی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کی یاد میں اتنا روئے کہ رونے سے جہاں سے آنسو نکلتے تھے وہ آنسو کے نشان چہرے پہ بن گئے، اتنے اللہ کی یاد میں روئے۔ اللہ کی ذات پاک فرماتی ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جب دین کے مشکل وقت آئے گا تو میرا حسین اپنا سر کٹا کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ باد کر دے گا، مجھے پتہ ہے خون ریزی کرنے والے بھی ہیں، مجھے پتہ ہے میری عبادت کرنے والے بھی ہیں، جو انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب یہ بات ہوئی وہ علم آدم الاسماء، اللہ کی ذات پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، نام، ان سب چیزوں کے نام، جتنی بھی چیزیں ہیں، کلھا ثم، ہر چیز کا ہے، ثم عرضهم علی الملائکۃ، تو جب اللہ کی ذات پاک نے یہ چیزیں فرشتوں پہ پیش کی کہ اب تم بتاؤ ان کے نام کیا ہے، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا اللہ کے تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تم بتاؤ اس کا نام کیا، تم بتاؤ اس کا نام کیا، تو فرشتے کہتے ہیں فقالا، فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا نا تم بتاؤ اگر تم سچے ہو تم چیزوں کے نام بتاؤ، تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو انہوں نے کہا یا اللہ پاک ہم تو وہی جانتے ہیں نا جو تم نے ہم کو سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب چیزوں کو جاننے والی اور حکمت بھری ذات تیری ذات ہے، ہم تو ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ تو جب فرشتوں نے انکار کیا تو اللہ کی ذات پر فرمایا قال یا آدم، اے آدم انبئہم، خبر دو تم بتاؤ باسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما انباہم، تو بس پھر خبر دی باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی حضرت آدم علیہ السلام نے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ کے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی خبر دی تو ہر چیز کا نام بتا دیا، تو فرمایا قال الم اقل لکم، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، عالم غیب السماوات والارض، زمین کے اور آسمانوں کے جتنے بھی غیب ہیں ان کو جاننے والی میں رب کائنات کی ذات، زمین اور آسمان کے غیب کو جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا وَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت فرمایا جس کو تم ظاہر کرتے ہو میں رب اس کو بھی جانتا ہوں، جس کو تم چھپاتے ہو میں رب اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو تنہائی اختیار کرتا ہے تاکہ تنہائی میں گناہ کروں اور مجھے کوئی دیکھ نہ لے، تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جس جگہ پہ چھپ کے تم گناہ کر رہا ہے تجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، تو اس لیے توبہ کر جائے انسان، اس کے لیے وہی بہتر ہے کہ کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ رب کی ذات نہیں دیکھ رہی۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہمیشہ